نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف۔ قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے و اوسطہ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی عشرہ و مغفرت ہے۔ تو یہ جو عشرہ شروع ہو چکا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرے میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل ایک نیکی اس کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے، 10 گنا کر کے دیتا ہے، اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزے کے علاوہ، یعنی روزے کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، ان سب کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اجر کا ایک ترازو مقرر کیا ہے، اور ان کا ایک مقدار مقرر ہے کہ کتنے مقدار ان کو دینا ہے۔ وہ بڑھا دیتا ہے 10 گنا، اور 700 گنا سے بھی بڑھ کر زیادہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الا الصوم، کہ روزے کے علاوہ، اور فرمایا فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ یعنی روزے کے علاوہ جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فلاں آدمی کو نماز کا اتنا دے دو، روزے زکوٰۃ کا اتنا دے دو، حج کا اتنا دے دو، اور جہاد کا اتنا دے دو۔ سب تمام اعمال کا اللہ تبارک و تعالی تقسیم فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ محدثین نے کیا ہے کہ روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اس کے علاوہ اس کو پڑھا گیا ہے وأنا أجزی بہ، یعنی روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کا بدلہ خود ہے، یعنی ہر عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہاں پہ انعامات عطا فرمائیں گے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود اپنے آپ کو انسان کے حوالہ فرمائے گا کہ میں خود اس کی جزا ہو، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔
تو اس لیے جو روزہ ہے اس کا کوئی ترازو مقرر نہیں ہے اس کی اجر کا، کیونکہ روزہ واحد ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ انسان ہر عمل وہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی کرتا ہے، اگر زکوٰۃ دیتا ہے کسی کو دکھاوے کے لیے، کسی کو زکوٰۃ دے دیا، دوسرے نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ واہ ماشاءاللہ اس نے کتنا زکوٰۃ دیا، کتنا سخی ہے، صدقہ دے دیا، وہ کسی کو دکھاوے کے لیے اس نے دیا۔ اور اس کے علاوہ نماز پڑھ رہا تھا کسی کے سامنے اور بڑی خشوع وضو کے ساتھ یہ لمبی لمبی رکوع اور سجدے کر رہا تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور یہ سمجھے کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ دکھاوے کے لیے انسان دوسرے جتنے اعمال کرتے ہیں، کوئی حج پہ جاتا ہے، وہاں حج پہ جا کے تصویریں نکالتا ہے، وہاں سیلفیاں لیتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں، وہ آگے بیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں حج پہ آیا ہوں، میں بڑا کارنامہ کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ تو اس میں بھی ریاکاری ہے۔ لیکن روزہ واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے۔ اگر وہ روزہ چپکے سے کھاتا ہے تو وہ کھا سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، چپکے سے روزہ کھا لے سارے دن، صبح سے لے کے شام تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ کھایا ہے۔ تو یہ واحد اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے انسان روزہ رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھے، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اگر کسی نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول نیت کے ساتھ کسی نے روزہ رکھا تو اس کے اگلے سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزہ ہم رکھے تو وہ اللہ کے لیے رکھے، اور روزے میں پھر ہم تقوی اختیار کرے، عبادات اختیار کرے، روزے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ اور جس رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا اور دنیا سے رخصتی تھی، آخری رمضان میں حضرت جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور قرآن مجید کا کیا، 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا۔ حضرت جبریل امین آپ کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو سناتے تھے۔ تو رمضان کا بہترین وظیفہ قرآن مجید ہے۔ رمضان میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن مجید یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں جتنے ہیں وہ تمام کے تمام کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے کہ قرآن مجید کو پڑھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، آپ لوگ مجھ سے مانگو میں دعا آپ لوگوں کی قبول کروں گا۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے یہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں، آواز لگاتے ہیں فرشتے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بیٹے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے مسائل کو حل کروانے والا، اپنے مریض کی شفا مانگنے والا، اور اسی طریقے سے ہے کوئی پریشان حال جو اللہ سے مانگے اور اس کو دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، آپ کو خوشخبری ہو، اور بدی کرنے والوں پیچھے ہٹو، چھوڑ دو بدیوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ اعلان پورا رمضان المبارک ہوتا ہے، اور 29 رات کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی فرما دیتے ہیں۔ مگر 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی تب بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں ایک شخص ہے شراب کا عادی، جو مسلسل شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، اس کی مغفرت اس مہینے میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہیں کرے اور اس گناہ کو چھوڑے نہیں۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کے استغفار طلب کرے اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ اور اسی طریقے سے کینہ رکھنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا،
ایک ہے بغض، بغض کا مطلب ہے کسی سے نفرت کرنا، اور کینہ رکھنا اس کا مطلب ہے کسی سے نفرت کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان پہنچانا، نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرنا ساتھ میں، تو اس شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ چار لوگ ایسے بد نصیب ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مستقل شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، اور اسی طریقے سے رشتہ توڑنے والا اور نفرت، حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا شخص، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں سچے اور پکے مومن اور مسلمان بنائے، اور رمضان المبارک کا حقیقی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے جتنے بھی برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔